دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بابا فضل کلیامی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابا فضل کون تھے، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا اور ان کے آباء و اجداد کون تھے۔ بابا فضل کلیامی نے مہر علی شاہ صاحب سے بات کرنے سے کیوں انکار کیا، پورا واقعہ کیسے ہے، بابا فضل کلیامی کے جنازے پر ستار کیوں بجایا گیا، آپ کا وصال کیسے ہوا اور جنازہ کس نے پڑھایا، یہی سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اسلام آباد سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر جرنیلی سڑک سے ہٹ کر ایک پرفضا گاؤں کلیام ایوان ہے۔ ایک عام سادہ سا گاؤں، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی مٹی میں ایک عظیم صوفی بزرگ فضل شاہ کلیامی دفن ہے۔ بابا فضل کلیامی کا خاندان۔ بابا فضل کا آبائی گھر قدر سیدہ میں تھا، وہیں ان کی اور ان کے بھائیوں کی پیدائش ہوئی، لیکن بابا جی کا مزار کلیام ایوان میں ہے۔ کلیام کے بابا فضل کے عقیدت مندوں میں گولڑے کے پیر مہر علی شاہ بھی شامل تھے۔ ان کی سوانح حیات مہر منیر میں ان کا تذکرہ ہے۔ اس کہانی کا آغاز ان دنوں سے ہوتا ہے جب بابا فضل کے آباء و اجداد گجرات کے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا جس کے علم و فضل کی شہرت اپنے علاقے میں تھی۔ آپ کے پردادا کا نام حضرت حافظ الدین شرف امان الدین تھا۔ آپ کے دادا کا نام حضرت شیخ ذکا الدین تھا، جنہوں نے گجرات چھوڑ کر روات کے قریب ایک سادہ سے گاؤں کلیام سیدہ میں رہائش کا آغاز کیا۔ بابا فضل صاحب کے والد کا نام حافظ شیخ فتح اللہ تھا۔ شیخ فتح اللہ کے 3 بیٹے حافظ نور احمد، غلام رسول اور بابا فضل کلیامی تھے۔ بابا فضل 11 رجب 1191 میں کلیام سیدہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اوائل عمری سے ہی وہ دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ ادھر یہ خاندان گجرات سے آ کر کلیام سیدہ آباد ہوا۔ ادھر خواجہ محمد شریف خان صاحب دہلوی، جن کا تعلق مغلیہ خاندان سے تھا، کو ان کے مرشد خواجہ مظہر علی شاہ صاحب نے حکم دیا کہ وہ اپنے موجودہ مقام کو چھوڑ کر پوٹھوہار چلے جائیں۔ حافظ خواجہ محمد شریف صاحب اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق کلیام کے علاقے میں آگے اور کلیام سیدہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور کلیام ایوان میں ڈیرا ڈالا۔ بابا فضل اور ان کے بھائی کلیام ایوان میں حافظ خواجہ محمد شریف صاحب سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مرشد سے عشق نے کلیام ایوان کھینچ لایا، اپنے والدین سے دور، اپنے مرشد کے قریب۔ انہوں نے باقی زندگی یہی بسر کی، یہی ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ مہر علی شاہ اور بابا فضل کلیامی کی ملاقات۔ حضرت فضل الدین کلیامی کا ایک عیدہ نامی مرید تھا۔ اس کی شادی گولڑا شریف میں ہوئی، اس لیے وہ گولڑا شریف آیا جایا کرتا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے ماموں پیر سید فضل الدین گولڑوی کو جب پتہ چلا کہ عیدہ حضرت فضل الدین کلیامی کا مرید ہے، اس وجہ سے عیدہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے اور شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سید فضل الدین قادری نے عیدہ سے کہا، سنا ہے تمہارے مرشد آج کل کلیام سے راولپنڈی آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم مہر علی شاہ کو ساتھ لے جاؤ اور بابا فضل سے ملاقات کرا دو۔ میری طرف سے 2 روپے نقد اور 2 کلو مصری لے جاؤ، نذرانہ پیش کر کے میرا سلام عرض کرنا۔ چنانچہ عیدہ پیر مہر علی شاہ کو ساتھ لے کر راولپنڈی شہر میں تکیہ شاہ سرکلر روڈ پر حضرت فضل الدین کلیامی کے پاس پہنچا۔ دونوں نے سلام کیا۔ حضرت فضل الدین گولڑوی کا سلام کا جواب دیا اور مزید کوئی بات نہ کی۔ دونوں قریب بیٹھ گئے۔ آپ حاضرین سے گفتگو کر رہے تھے، مگر مہر علی شاہ صاحب کی طرف کوئی توجہ نہ دی، نہ ہی حال احوال پوچھا۔ آپ کے مرید عیدہ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ حضرت نے شہزادہ گولڑا کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، گولڑا جا کر میری بےزتی ہوگی۔ یہی سوچتے سوچتے نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ دونوں اجازت لے کر نماز پڑھنے چلے، واپس آ کر پھر 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ پھر عصر، مغرب اور عشاء سب نمازوں کے لیے اجازت لے کر جاتے اور واپس آتے رہے۔ عیدہ اپنے اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے لیے لنگر خانے سے لنگر لے آیا۔ پیر مہر علی شاہ نے 2 لقمے کھا کر کھانا چھوڑ دیا۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے حصے میں کوئی بستر بھی نہ آیا۔ عیدہ شرمندہ ہوا کہ میں عزت دار آدمی کو ساتھ لے آیا ہوں اور میری وجہ سے سید زادے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔
عیدا نے شاہ صاحب سے کہا، پیر صاحب آپ میرا کمبل اور اپنا دسا جوڑ کر اوپر لے لیں۔ شاہ صاحب نے کہا، بابا چپ کر خاموشی سے سو جا، آج مجھے کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی۔ صبح منہ اندھیرے پیر صاحب نے عیدا سے کہا، بابا میں جا رہا ہوں، تم ادھر ہی رہو۔ عیدا نے پوچھا، حضرت اس وقت کہاں اور کیوں جا رہے ہو؟ پیر مہر علی شاہ نے کہا، میں شاہ چند چراغ کے پاس جا رہا ہوں، صبح کی نماز بھی وہیں پڑھوں گا، سلام بھی کرنا ہے، تم ادھر ہی رہو، میں آ جاؤں گا۔ پیر مہر علی شاہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ عیدا نماز پڑھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ سورج نکل آیا مگر وہ نہ آئے۔ بالآخر عیدا خود وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مزار کے صحن میں پیر صاحب بے سدھ پڑے ہیں، پگڑی کہیں اور دسا کہیں ہے۔ عیدا نے پگڑی اور دسا سنبھالا، اسی بے ہوشی کے عالم میں پیر صاحب کو اٹھایا اور تکیہ شاہ ہو پہنچا۔ لوگوں نے پوچھا، بابا کیا کر کے آ گئے ہو؟ عیدا نے رو کر رات والا اور صبح والا واقعہ حضرت فضل الدین کلیامی کی خدمت میں عرض کیا۔ انہوں نے پیر مہر علی شاہ کے سر سے پاؤں تک ہاتھ پھیرا، وہ کلمہ پڑھ کر اٹھ بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت فضل الدین کلیامی نے دیوان حافظ کا ایک شعر پڑھا۔ پیر مہر علی شاہ زارو قطار رونے لگے، منہ سے کچھ بول نہ سکے۔ فضل الدین کلیامی نے ان کے کندھے پر تھپکی دے کر دعا دی اور رخصت کیا۔ عیدا پیر مہر علی شاہ کو لے کر جب گولڑہ شریف پہنچا اور سارا ماجرا سنایا، وہ بہت خوش ہوئے۔ عیدا سے کہا، تمہارے پیر کا اس وقت کوئی ثانی نہیں۔ جب بابا صاحب کے جنازے پر ستار بجایا گیا۔ ایک دن بابا صاحب نے وصیت کی کہ ان کے وصال پر ستار کا ساز بجایا جائے۔ مسلسل فاقوں اور جسم کو مشقت کے امتحان میں ڈالنے کی وجہ سے اب کمزوری ان پر غالب آنے لگی تھی۔ ان کے چاہنے والے یہ محسوس کرنے لگے کہ بابا فضل کا دم رخصت قریب آ رہا ہے۔ پھر ایک رات کلیام ایوان سے دور گولڑہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب سوتے میں چونک کر اٹھ بیٹھے۔ وہ خواب بھی کچھ ایسا تھا جس نے ان کی نیند چاٹ کر دی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بابا فضل انہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا وصال ہو گیا ہے اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ پیر مہر علی شاہ بے چین ہو گئے۔ وہ اسی وقت کلیام ایوان کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ان کی سوانح عمری مہر منیر میں درج ہے۔ جب وہ گاؤں کے باہر پہنچے تو بابا فضل کھڑے نظر آئے۔ پیر مہر علی شاہ نے کہا، مجھے تو آپ نے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ بابا فضل نے کہا، میں نے آپ کو صحیح بتایا تھا، میرا وصال ہو چکا ہے، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ مجھ سے ملنے آئے اور میں آپ کا استقبال نہ کروں۔ جب گاؤں میں اور ارد گرد کے علاقوں میں خبر ہوئی کہ بابا فضل کا وصال ہو گیا ہے اور نماز جنازہ پیر مہر علی شاہ پڑھائیں گے تو لوگوں کا ہجوم امڑ آیا۔ پیر مہر علی شاہ نے گھوڑے پر بیٹھ کر صفیں درست کرائیں۔ جنازے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ بابا فضل کو لحد میں اتارتے وقت بابا جی کی وصیت کے مطابق ستار کا ساز بجایا گیا۔